جب ذبح کرو تو ذبح بھی اچھے طریقے سے کرو جس میں جانور کو کم سے کم تکلیف ہو. اس کا طریقہ شریعت نے یہ مقرر فرمایا کہ جانور کو جب ذبح کرنا ہو تو اس کے گلے میں 4 قسم کے راستے ہوتے ہیں جن کو 4 رگیں بھی کہا جاتا ہے. ایک گلے کے اندر جو راستہ ہوتا ہے وہ سانس لینے کا ہے، جس سے سانس آتا ہے، اور اس کو حنجرہ بھی کہا جاتا ہے، اور سانس کی نالی ہے وہ، اس کو آپ اردو میں نرخرہ بھی کہتے ہیں. اور ایک راستہ وہ ہے جس سے غذا اندر جاتی ہے، وہ مری کہلاتی ہے. وہ رگ جس سے کہ کھانا اندر جاتا ہے وہ مری کہلاتا ہے. اور 2 خون کی رگیں ہیں جن کو ودجین کہتے ہیں. ان 4 رگوں کو کاٹ کر ذبح کیا جاتا ہے، اور شرعاً یہ ضروری ہے کہ ان 4 میں سے کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہوگا. اگر مثلا 2 کٹیں اور 2 نہ کٹیں حلال نہیں ہوگا جانور. تو 3 رگوں کو کاٹنا یہ ضروری ہے، اور اسی سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ کٹنے کے نتیجے میں موت آسانی سے جانور کے اوپر آ جاتی ہے، روح اس کی آسانی سے قبض ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہوتی ہے. اگر اور کہیں سے آپ اس کو مار کے قتل کرنا چاہو گے تو اس کو تکلیف زیادہ ہوگی، زیادہ تڑپے گا، جان زیادہ دیر میں نکلے گی. لیکن اس طرح اس کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس جانور کے اندر جتنا خون ہوتا ہے وہ بہت پریشر کے ساتھ تیزی سے باہر نکل جاتا ہے، اور خون کا کوئی حصہ جسم کے اندر باقی نہیں رہتا. اگر خون اندر جسم میں باقی رہ جائے تو موت کے بعد وہ گوشت کا حصہ بن کر گوشت کو خراب کر دیتا ہے اور اس کا کھانا مضر ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ 4 میں سے کم از کم 3 رگیں کاٹ دو، خون خوب بہہ جائے، اتنا بہہ جائے کہ اندر اس کے رہنے کا کوئی راستہ نہ رہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا. اور اس سے زیادہ بہتر کوئی اور طریقہ جانور کو مارنے کا کوئی اور اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے. آج کل مغربی ملکوں میں یہ طریقہ چل پڑا ہے کہ پہلے جانور کو بے ہوش کرو، بے ہوش کر کے اس کو قتل کرو، اور کہنا ان کا یہ ہے کہ اس سے تاکہ اس کو تکلیف کم ہو. حالانکہ جو بے ہوش کرنے کے جو طریقے ہیں وہ خود اتنے تکلیف دہ ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کس طرح بے ہوش کرتے ہیں کہ ایک ریوالور جیسی چیز ہوتی ہے، پستول جیسی چیز ہوتی ہے، اس میں سے ایک سلاخ، لوہے کی سلاخ نکلتی ہے، وہ اس گائے کے پیشانی پر اس کو ریوالور کی طرح مارتے ہیں تو وہ اتنی موٹی لوہے کی سلاخ وہ ماتھے کے اندر گھس جاتی ہے اور جانور گر پڑتا ہے. اب کہتے ہیں بے ہوش ہو گیا لہذا ہم اس کو کاٹ دیں گے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی. خود بے ہوش کرنے کا جو عمل ہے، یا بعض اوقات کرنٹ لگاتے ہیں، بجلی کا کرنٹ لگاتے ہیں، تو بجلی کا کرنٹ لگانے سے اس کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور ایک مسلمان انجینئر نے، مسلمان سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا کہ اس عمل میں جو تکلیف ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے بنسبت ذبح کرنے کی. لیکن ایک عمل ہے جو چلا آ رہا ہے، اللہ بتائے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے آسان طریقہ بتایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خون سارا کا سارا نکل جاتا ہے، اور
جو اور طریقے ہیں جھٹکے کے ذریعے ہلاک کرنے کا یا یہ کرنے کا، اس میں خون پوری طرح بہاؤ کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں نکلتا جتنا اس طریقے میں نکلتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ طبی اعتبار سے اگر فرض کرو چاروں رگیں کاٹ دیں، خون خوب بہہ گیا، اچھی طرح بہہ گیا، لیکن بسم اللہ نہیں پڑی، تو باوجود کہ خون بہہ گیا اور جان نکل گئی اور اچھی طرح نکل گئی اور آسان طریقے سے نکل گئی، خون بہہ کر باہر چلا گیا، اندر اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا جو گوشت کو خراب کرے، لیکن جانور حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس واسطے کہ اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تم ہرگز نہ کھاؤ، حرام ہے تمہارے لیے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مردار جانور پڑا ہوا ہے، ایسا ہی وہ بھی، حالانکہ خون نکل گیا۔ یہ کیا وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نام لو میرا تب ذبح کرو تو حلال ہوگا ورنہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ در حقیقت یہ غافل انسان کو متوجہ کرنے کا ایک راستہ ہے کہ یہ کام جو تم کرنے جا رہے ہو یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس کے ذریعے تم اس جانور کو کھانے کے مستحق بن گئے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، تمہارے لیے جائز کر دیا ہے۔ ورنہ اگر دیکھو تو یہ جانور بھی تو ایک جاندار چیز ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی غم ہوتا ہے، اس کو بھی صدمہ ہوتا ہے، وہ بھی موت سے اسی طرح بھاگتا ہے جیسے کہ انسان بھاگتا ہے، اور اس کی جان نکلنے، اس کی جان بھی ایک قیمت رکھتی ہے، ایک اس کی جان بھی تو ایک جاندار کی جان ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی انسان کو کسی بھی جانور کو ختم کر کے کھانے کی اجازت نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو مذہب میں کسی بھی جاندار کو وہ قتل کر کے کھانے کو جائز نہیں کہتے، ہندو مذہب میں جائز نہیں ہے۔ وجہ یہی بتاتے ہیں کہ بھئی تم بھی جاندار وہ بھی جاندار، تمہیں کیا حق ہے کہ اس کو مار کر اس کا گوشت کھاؤ؟ تو اس واسطے وہ منع کرتے ہیں۔ اور عقلی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بظاہر بات صحیح نظر آتی ہے کہ بھئی تم بھی جاندار وہ بھی جاندار، وہ بھی اس کے اندر بھی روح ہے، تمہارے اندر بھی روح ہے، وہ بھی تکلیف اور صدمہ برداشت کرتا ہے، تم بھی صدمہ برداشت کرتے ہو، تمہیں کیا حق ہے کہ اس کو مار کر کھا لو؟ بظاہر عقل میں یہ بات درست معلوم ہوتی ہے، لیکن جواب اس کا صرف یہ ہے بسم اللہ، میں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ یعنی وہ جان بے شک وہ بھی جان تھی، اس کو بھی تکلیف ہوتی تھی، اس کو بھی موت سے ڈر لگتا تھا، لیکن میرے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ اجازت دے دی ہے کہ میں اس کو ذبح کر کے کھا لوں۔ اور پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، جب اللہ نے اجازت دے دی تب میرے لیے حلال ہوا۔ اب اگر تم اللہ کا نام لیے بغیر ویسے ہی اس کو ذبح کر دیتے ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انعام و احسان تھا تمہارے اوپر کہ تمہارے لیے اس گوشت کو حلال کر دیا، اس کو تم نے نہیں مانا اور اس احسان کا کوئی شکر ادا نہیں کیا، اس واسطے یہ جانور حرام تمہارے لیے، جیسے کہ ہندو کہتے ہیں حرام ہے تو تمہارے لیے بھی حرام ہے۔ واحد جواب ہندوؤں کے استدلال کا کیا ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمارے لیے یہ پیدا کر دیا۔ ایک بات تو اس میں بسم اللہ کہنے میں، اللہ کا نام لینے میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ اے غافل انسان، تو جو یہ اس جانور کو کھا رہا ہے،
یہ صرف ہمارے حکم کی وجہ سے کھا رہا ہے، ورنہ تیرے لیے اس کو کھانا حلال نہ ہوتا، جائز نہ ہوتا، تو بھی جاندار تھا، یہ بھی جاندار تھا۔ ایک تو اس بات کا اقرار ہے اس میں، بسم اللہ کہنے میں، بسم اللہ، اللہ اکبر، کیا معنی؟ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وہی ہمیں اجازت دے سکتا ہے کہ ہم کیا چیز کھائیں کیا نہ کھائیں۔ اسی نے اس جانور کو بھی پیدا کیا، اسی نے ہمیں بھی پیدا کیا، اور اس نے ہمیں اپنا فضل و کرم سے اجازت دے دی۔ اس کا احسان ماننا، یہ بسم اللہ کہنے کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس کو حلال کر دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہوتی تو ہمارے لیے ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ ہم اس کو ذبح کر کے کھائیں۔ ایک تو اس طرف توجہ دلانا ہے۔ ہم ویسے ہی بغیر کچھ سوچے سمجھے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس کو حلال کر دیا۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جن جانوروں کو آدمی ذبح کر کے کھاتا ہے ان میں سے اکثر جانور وہ ہیں جو انسان سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ گائے ہے مثلا، تو اگر گائے کا مقابلہ انسان سے کیا جائے تو انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے گائے کی طاقت، گائے اور بیل کی طاقت کے مقابلے میں کوئی ہے طاقت؟ اگر بالفرض گائے جو ہے وہ تمہیں نقصان پہنچانے پر آ جائے تو تمہارے بس میں نہیں ہے کہ اس کے مقابلے اس کو کا دفاع کر سکو۔ جب کبھی تم نے دیکھا ہوگا کہ گائے ہتے سے اکھڑ جائے اور بھاگ پڑے اور قابو میں نہ آئے تو مجمع کا مجمع جو ہے وہ اس کے پکڑنے میں ناکام ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ جب قربانی ہو رہی ہوتی ہے، مجمع لگا ہوا ہے، چاروں طرف تماشا دیکھ رہے ہیں اور دیکھا ہے کہ بھئی ذبح ہو رہی ہے، گائے ذبح ہو رہی ہے، مجمع کھڑا ہوا ہے، اگر ذرا وہ پلٹا کھا لے، وہ جانور پلٹا کھا کر اور وہ انسانوں کی طرف وہ اپنا رخ کر لے، دیکھو کیا تتر بتر ہوتے ہیں انسان۔ تو اتنی طاقت اس کے اندر موجود ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں رون دے، اپنے پاؤں سے رون دے، سینگ مار کر تمہیں زخمی کر دے، تمہیں گرا دے۔ لیکن کون ہے جو اتنی طاقتور چیز کو تمہارے لیے اس نے رام کر دیا، مسخر کر دیا؟ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ ہم نے تمہارے لیے اس جانور کو مسخر کر دیا ہے۔ کیا مسخر کر دیا ہے؟ کہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ بھئی اگر مجھے انسان نے مجھے رسی پکڑ کر مجھے کھینچا ہے اور میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہیں تو اب میرے پاس تسلیم اور رضا کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے، اب تو مجھے ذبح ہی ہونا ہے۔ تو اس کو مسخر کر دیا، تمہارے لیے رام کر دیا۔ کر کے دیکھو، اگر جن جانوروں کو اللہ نے حلال کیا ان کے علاوہ کسی اور جانور کو اس طرح پکڑ کے دیکھو، یہ جو حلال کیے گئے ہیں نا جانور، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، ان کے علاوہ شیر کو پکڑ لو، بھیڑیے کو پکڑ لو اور چیتے کو پکڑ لو اور اس کے اندر رسی ڈال کے اس کو ذرا گرانے کی کوشش کرو، وہ اپنی جان کے تمہارے لالے پڑ جائیں گے اگر تم نے یہ حرکت کرنے کی کوشش۔ لیکن جن جانوروں کو اللہ نے حلال کیا ان کو باوجود طاقتور ہونے کے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، دیکھو اس طرح ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، ایسا مسخر کر دیا کہ ایک بات جو جاننے والے بچے ہوتے ہیں بالکل لونڈے، وہ بھی اس کے رسی باندھ کر، پاؤں میں رسی باندھ کر گرا لیتے ہیں اس کو، اور گرانے کے بعد آرام سے ذبح کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔
کذالک سخرھا لکم، اللہ تعالیٰ نے یہ مسخر کر دیا تمہارے لیے. تو کیا اس کا نام نہیں لوگے جس نے مسخر کیا یہ جانور تمہارے لیے؟ تو اس لیے بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے اور اس کو میرے لیے رام کر دیا ہے کہ میں جس طرح چاہوں اس کو لے پھروں، جس طرح چاہوں اس کو لٹا دوں، جس طرح چاہوں اس کو ذبح کر دوں. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اپنے فضل و کرم سے کیا. تو کذالک سخرھا لکم، تو اس لیے نام لو بسم اللہ. جب یہ نام لوگے تو ایک طرف اس کی اس نعمت کا شکر ہوگا کہ اس جاندار کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کر دیا، ایک طرف اس کے مسخر کرنے پر شکر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اس کو رام کر دیا، یہ میرے آرام سے میں اس کو ذبح کرنے پر قادر ہو گیا. ورنہ کوئی جانور، دیکھو ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں بر صغیر میں بھینس جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے رام کر دیا ہے. اب بھینس کا ذرا آپ تصور کرو، ایک بھینس کیا چیز ہے اور ایک انسان کیا چیز ہے. لیکن بھینس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، یہاں کی بھینس کو، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آرام سے اس کو لیے پھرتے ہیں، دودھ اس کا نکالتے ہیں، اور اگر ذبح کرنا چاہیں بعض اوقات بھینسوں کو بھی ذبح کرتے ہیں، بھینس کا گوشت بھی کھاتے ہیں. اور بھینس کے بعض اوقات گوشت جو ہے وہ زیادہ لذیذ سمجھ کر کھایا جاتا ہے. اونٹ بھی اسی طریقے سے ہے. لیکن یہ بھینس جو ہے نا جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مسخر کر رکھا ہے. آپ یہی بھینس افریقہ میں چلے جاؤ، افریقہ میں یہ بدترین درندہ ہے یہی بھینس، اور اتنا بڑا درندہ ہے کہ شیر کا مقابلہ کرتی ہے، اور شیر اور بھینس کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو بسا اوقات بھینس غالب آ جاتی ہے، شیر نیچے مغلوب ہو جاتا ہے. وہاں آپ جا کر دیکھو، وہ انسان اگر انسان اس کے سامنے آ جائے انسان کو چھوڑے گی نہیں، ختم کر دے گی وہاں کی بھینس افریقہ کی. تو میں نے ایک مرتبہ افریقہ گیا ہوا تھا، میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں پر بھینس نظر نہیں آتی؟ کہنے جی ہاں تو بھینس تو ہوتی ہے مگر یہ کہ وہ آپ والی بھینس نہیں ہوتی. تو میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے کہ وہ بھینس اگر آ جائے شہر میں تو وہ تو کوہرام بچ جائے، وہ تو آدمی کو زندہ چھوڑتی ہی نہیں ہے بھینس. لیکن یہاں اس کو مسخر کر دیا، وہاں اس کو درندہ بنا دیا. تو کذالک سخرھا لکم، تمہارے لیے ان کو جانوروں کو مسخر کیا ہے. جب مسخر کیا خدا کے بندے، جب مسخر کیا تیرے لیے کیا، تیرے کھانے کے لیے کیا، تیرے مزے کے لیے کیا، تیری لذت کے لیے کیا، تو اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لے گا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا. تو اس لیے بسم اللہ اللہ اکبر میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کر دیا آرام سے. تیسری بات یہ کہ عجیب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت بالغہ کا عجیب منظر ہے کہ انہی جانوروں کو حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے جن کا گوشت تمہارے لیے لذت کا بھی سبب ہو اور قوت کا بھی سبب ہو، مضر نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو. جو جانور ایسے ہیں کہ ان کے گوشت میں لذت ہی نہیں یا انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں، وہ سب حرام. شیر کا بھی لوگ شکار کرتے ہیں بعض اوقات اور کر لیتے ہیں، بڑی مشکل سے بڑی مصیبت اٹھا کر شیر کا شکار کر لیتے ہیں، لیکن گوشت اس کا حلال نہیں. جتنے درندے ہیں ان کا گوشت حلال نہیں، کیونکہ اس گوشت میں انسان کے مناسب لذت نہیں، انسان کے مناسب صحت نہیں، اس لیے وہ حرام. تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اس اول تو حلال کیا، تمہارے آگے مسخر کیا، اور تیسرے یہ کہ
ایسا گوشت بنایا ان کا کہ تمہارے لیے لذت کا بھی سبب بنے اور تمہارے لیے صحت مند بھی ہو، مضر بھی نہ ہو، پھر بھی اللہ کا نام نہیں لوگے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا نہیں کرو گے. تو یہ بسم اللہ اللہ اکبر جو کہا جا رہا ہے، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان سارے انعامات کو یاد دلانے کے لیے کہا جاتا. غفلت میں ہم کہہ کے ذبح کر دیتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے. اگر پہلے نہیں کیا تو اب کرنا چاہیے.